سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کیونکہ تذکیہ کی مجلس ہے اسی نسبت سے کچھ باتیں جو ذہن میں ہیں وہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور وہی بنیاد جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے. جیسے بڑی مثال آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم. بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا سارا دار و مدار جو ہے کسی عمارت کا اس کی بنیاد پر ہے. بنیاد جتنی مضبوط اچھی ہوگی اسی قدر وہ بلڈنگ مضبوط ہوگی. چاہے کتنے اونچا بنا لیں آپ تو اونچائی جو ہوگی بلڈنگ کی وہ ساری اس پر منحصر ہے کہ اس کی بنیاد کس قدر مضبوط ہے. پہلے اسی جو لوگ بلڈنگ اونچا بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کو مضبوط کر کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو. اور جن کی عمارتوں کی بنیاد کمزور ہوتی ہے اور اس کمزور عمارت پر بنیاد پر عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس پہ بنائیں گے بھائی چلو اس پہ اونچا کرتے ہیں، اونچا لے جائیں گے، کتنا اونچا لے جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ذرا سی حادثے کے ساتھ وہ بلڈنگ جو ہے زمین پر آ جاتی ہے. لیکن دوسری جو ہے ان کی بنیاد مضبوط ہے تو اتنی جلدی گرتی نہیں ہے، قائم رہتی ہے. تو اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی ہر چیز کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ تصرف کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، اس میں بھی ایک بنیاد ہے. اب اسی طرح ہے بلڈنگ کی طرح جس سالک کی مسجد کی جو تصور میں تزکیے کے لیے ہے بنیاد اس کی مضبوط ہوگی تو پھر وہ جو ہے اس کے مقامات چاہے کتنے بلند چلے جائیں الحمدللہ بڑے سے بڑے امتحانوں میں وہ قائم رہے گا. لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت پاس سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگ بھی ان کے سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ بہت نیک پارسا بڑا اونچا ہے، سلسلے میں بہت اونچا چل رہا ہے. لیکن کیونکہ بنیاد کمزور ہے اس کی ذرا سی کوئی حادثہ ایسا آ جاتا ہے زندگی کے اندر تو
تو دھڑام سے ان کی ساری بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. بڑی مثال ہے اس چیز کی. ایسے مریدین آپ بہت دیکھیں, سالوں سالوں لگے رہتے ہیں. مطلب یہ معاملہ 50 سال کے بعد آ سکتا ہے, 40 سال کے بعد آ سکتا ہے. اس چیز کو وہ نوٹ کر لیں. میں نے عرض کیا کہ ہم سب تصحیح کے لحاظ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جو بزرگان نے کی ہیں. غور سے سنیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جب بزرگ بیان کرتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے تو پھر بعد میں احساس ہوتا ہے انسان کو. کہ مجھے خود بھی عام تقریروں کرنے کا زیادہ نہ شوق کرنا, میں چاہتا ہوں تقریریں کروں, لمبی چوڑی باتیں کروں. میرا تو مرکز یہی ہے, تزکیہ ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ بھی تزکیہ ہے. تصوف کی سب سے اہم شاخ تو وہی ہے, اتباع رسول. تو اس کا تھا کہ یہ وجہ ہوگی, ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا آدمی سالوں سے لگا ہوا تھا, یہ کیا ہو گیا اس کو, سب معاملات اس کے ختم کیوں ہو گئے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیاد کمزور تھی, وہ اس کو سنبھال نہیں سکا, اور تھوڑی سی کوئی حادثہ آ گیا, کوئی امتحان آ گیا, کوئی آزمائش آ گئی. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نہیں ہے جنت میں جانا. یہ نہیں کہ ہم نے تزکیہ اختیار کر لیا تو چلو فارغ. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے امتحان لیتا ہے, ہر مقام پر لیتا ہے. بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں, انسان کی آزمائشیں آتی ہیں. ہمیں آزمائشوں کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا. بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا. اب وہ کیا بنیاد ہے, آپ بھی سوچیں کہ بنیاد کون سی ہے وہ جو ہم مضبوط کرنی چاہیے. تصوف کی کیا بنیاد ہے؟ اے بھائی, ویسی بنیاد ہے. میں حدیث ایک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. یہ حدیث, احب الاعمال الی اللہ. دیکھیں, اللہ پاک نے بنیادی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ بنیاد. اعمال سے مراد یہ بنیاد ہے کہ اسی بنیاد پر یہ سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں. اب سب سے بڑی چیز ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند فرمانا ہے, احب الاعمال, سبحان اللہ, سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, محبوب چیز ہے. تو کیا وہ آدمی ناکام ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں اس چیز کو. وہ کیا چیز ہے آگے حدیث بتاتی ہے, ادومها. کیا چیز ہے کہ ہمیشگی اختیار کرنا کسی عمل پر, اگرچہ یہ عمل تھوڑا ہی ہو. یہ حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سیکرٹ بتا دیا ہے, راز بتا دیا ہے کامیابی کا تصوف کے اندر. کامیاب انسان وہ ہے تصوف کے اندر, اللہ کے نزدیک وہ عمل اس کو محبوب ہے جس عمل کے اندر ہمیشگی ہوگی, ادومها, ہمیشگی ہوگی, پابندگی ہوگی, استقامت ہوگی, اسٹیٹ فارورڈنس ہوگی, اس کو ہم کہتے ہیں. یہی وجہ ہے جن لوگوں کی یہ ہمیشگی نہیں ہوتی معاملات میں, ان کی بنیادیں کمزور ہوتی. یہ بنیاد ہے تصوف کی بنیاد. کیا بتائی؟ ہمیشگی پیار کرنا اس عمل پر. اس عمل کو پھر بندہ چھوڑے نا, پابندی ہو اس عمل پر, چاہے تھوڑا ہو, ادومها, چاہے تھوڑا ہو. یہاں پہ قرآن نے بھی ایک بات کہی, وَجَحَدُوا فِينَا عَلَىٰ دِينِنَا صَبْرًا. ابھی اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں, تصوف کی بنیاد جو ہے کس چیز پر ہے؟ مجاہدے پر ہے. جب تک تم مجاہدہ نہیں کرو گے میں تمہیں راستہ نہیں دکھاؤں گا. تم نے مجاہدہ کیا
میں سارے راستے کھول دوں گا، کون سے اپنی معرفت کے راستے کھول دوں گا. ان اللہ مع المحسنین، یہی نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کروں گا. شرط یہ ہے ہر حال میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی جس امتحان میں تم پھنس گئے اس امتحان سے میں تمہیں نکال دوں گا، گرنے نہیں دوں گا تمہیں. اگر تم نے اپنی بنیاد رکھی. کون سی بنیاد؟ اللہ نے اسی بنیاد کے بارے میں جو ہمیشہ ہے اس کو یہاں وجاہدو کہا ہے، مجاہدہ کہا ہے. اصل چیز مجاہدہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب کہا جاتا ہے مجاہدہ، وہ ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں بھائی کسی چیز میں بہت محنت کرنی اور زیادہ سے زیادہ کام کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیفیں ڈالنا اور بہت لمبے لمبے چوڑے اعمال کرنا، تو ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں اور پیچھے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہم سے ہوگا. مجاہدہ اس کا مطلب نہیں ہے. مجاہدہ اصل میں کس چیز کا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی اختیار کرنا. اصل مجاہدہ ہے. فقیر یہی عرض کرتے ہیں وجہ حدود سے مراد یہاں ہمیشہ کی ہے سون پر. اصل مجاہدہ ہے. جس نے یہ مجاہدہ اختیار کر لیا کہ اس نے اس پہ عمل ہمیشہ کی اختیار کر لی اس عمل پہ، الحمدللہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ راستے بھی دکھاؤں گا، یہ مدد بھی کرتا چلا جاؤں گا. بخاری میں بھی بتا دیا اور قرآن نے بھی اس چیز کو بتایا. اس میں کامیابی کا راز جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی کسی عمل کے اندر ہمیشہ اختیار کرنا. ادوام ہمیشہ. یہاں ہی بات سن لیں آپ. کیا بات سمجھ آتا ہے ساری؟ اب یہ وجہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی بہت ہی زیادہ ہم عمل کریں گے تب یہ کام بنے گا، یا اتنے اسباق میں ہیں اس کے تھوڑے ہیں اس کے زیادہ ہیں. نہیں. اب یہاں ہے کہ جو شیخ دے رہا ہے آپ کو، جو شیخ کی طرف سے آپ کو چیز مل رہی ہے اور جس کی پابندی وہ آپ کو بتا رہے کہ آپ نے اتنا کرنا ہے، سبحان اللہ، بس اس پہ آپ نے ہمیشہ کی اختیار کر لی. دیٹس آل. کام بن گیا. دوسرے کو دیکھنا یار یہ تو اس کو تو اتنا بتایا، وہ تو اتنا 1000 کر رہا ہے، تو ہمیں تو 1000 بتایا، وہ 10,000 کر رہا ہے، تو 10,000 والا مجھ سے آگے نکل گیا. بالکل نہیں. وہ شیخ جانتا ہے کہ راستہ جو اس نے دکھا رہا ہے اس کو بھی اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے، اس کو بھی اللہ تک پہنچا رہا ہے. لیکن کس کو کس طریقے سے بتا رہا ہے، کتنا اس کے اندر طاقت ہے کرنے کی، کیا نہیں ہے. تو یہ نہ سوچے. اسی لیے سجین سے بے شک تھوڑا ہو لیکن کیا ہو، پابندی ہو اس میں. تھوڑے کے چکر میں نہیں. سکیر کہتے ہیں ہمارا پاس ایک ہی سبق ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس صرف 2 ہی ہیں، ان کو تو کافی سبق ہیں، تو یہ بہت آگے ہوں گے ہمارے سے. نہیں. جو ہمیشہ کی اختیار کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ. ایک نے کہہ دیا تم بس 1000 تمہارے لیے ہمیشہ کی اختیار قائم ہے تمہارے پاس، بس کام بن گیا. یعنی وہ جو آپ کو پرسکرپشن لکھ دے گا کہ بھئی یہ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، آپ کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس پہ آپ نے ہمیشہ کی اختیار کر لی اور اس کے اندر آپ نے بالکل بھی جو ہے اس ہمیشہ کی وہ نہیں توڑا، اس پہ قائم ہے. اور یہاں ہی انسان فیل ہوتا ہے. جوش میں آئے گا تو اتنے لمبی تسبیح کر لے گا، اتنے لمبے مانگیں گے اور دیں جی، اور بھی دیں اور بھی دیں. حالانکہ اسی لیے سوء ادب ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے کہ شیخ سے مانگنا مجھے میں یہ کر سکتا ہوں جی، میں یہ فلاں چیز کر لوں جی، میں فلاں روزے رکھ لوں جی، فلاں نفلی یہ کام کر لوں جی، میں اور بھی ذکر کر سکتا ہوں. یہ نفسی لالچ ہے. تم کیسے تجویز کر سکتے ہو جو تمہارا شیخ تجویز کر رہا ہے تمہارے لیے؟ تم اس سے اوپر کیسے تجویز کر سکتے ہو؟ تو وہ تو بندہ نفس ہو گیا، نقصان میں چلا گیا، بے ادب ہو گیا. تو بزرگان دین نقش بند کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا دینا چاہیے، کہ آپ اپنی پابندی پہ خیال رکھیں. یہاں خاص طور پہ عورتیں سن رہے، عورتوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ بھائی ہمارے جو ہے سباق بہت تھوڑے ہیں، ہمیں تو بس اتنی تصویر دے دی، اور لوگ تو مرد تو ایسے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. مشائخ نقش بند ہیں جہاں سے سلسلہ سے جنہوں نے یہ سباق بنائے اور جو دیتے ہیں عورتوں کو جو الحمدللہ شیخ نے مقرر فرمایا ہے.
بے شک تھوڑی تسبیح ہیں لیکن ہمیشہ کی چاہیے. عورتوں میں مردوں میں بڑا فرق ہے. وہ نہیں کر سکتے مجاہدہ, کوشش وہ نہیں کر سکتے اتنا, ٹھیک ہے, وہ اتنی ہمیشہ کی اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زندگی کا رخ ڈفرنٹ ہے. بچی پالنے ہیں, کھانا بنانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, اور پھر ساخت کے حساب سے بھی ساخت جو ہے ان کی بناوٹ جو اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ اتنا کچھ نہیں بوجھ لے سکتے. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ کو بھی اللہ ملے گا اسی طرح جس طرح دوسرے لوگ اور اتنے ثواب کر رہے ہیں ان کو ملے. آپ کو اس میں فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. تھوڑی کام سے آپ الحمدللہ آپ وہی مقام لے لیں گے جو ایک دوسرا مقام لے رہے. مقام میں تو نہیں آئے گا, قرآن کا ہے. مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد دونوں کا نام لیا ہے. دونوں کے لیے ہم جنت تیار کی ہوئی ہے. اللہ نے ان کے لیے ہم جنت بنائی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے, دونوں کا نام ساتھ لیا ہے. ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے, کثرت سے ذکر کرنے والے مرد, کثرت سے ذکر کرنے والے. کثرت کیا ہوا یہاں؟ کثرت وہ ہوگی کہ جو آپ کو تعداد دی ہے اس پہ آپ پابندی کر رہے ہیں, آپ کی کثرت ہے. سبحان اللہ. مشکل نہیں ہے تصوف, ہم خود اس کو مشکل بنانا چاہتے ہیں. مشائخ کرام تو بڑے آرام سے لے کے چلتے ہیں, خاص طور پہ نقشبندی پہ ہمارے حضرت کے ساتھ تعلق تو بڑے حلیم الحمدللہ, انہوں نے سلسلے بہت محبت سے دیے ہیں. ڈالتے ہی نہیں تھے کسی مشکلات کے انسان کو. زمانہ بھی ایسا ہے کہ اتنے مجاہدات کون کر سکتا ہے, اتنی محنتیں کون کر سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیشہ کی فکر نہیں ہے جو اصل چیز ہے. حب الاعمال اللہ, جس اللہ نے کہا کہ میں پسند یہ کرتا ہوں زیادہ تعداد میں ادوام ہوا بے شک تھوڑا ہو. تو عورتوں کے صاف راستہ ہے کہ بے شک چند تصویر دی ہیں تمہارے شیخ نے پڑھنے کے لیے, اس پہ تم پابندی کر جاؤ. کب تک؟ خطیہ جاتی رکھیں جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے. تصویروں کو نہ چھوڑو. تم بتائے الحمدللہ سارے کام تمہارے سے نہیں. یہ کہنا جی ہمیں کم تصویر نہیں ہے, ہمارا تو وہ اتنا ذکر کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. آپ کسی کو برا کر لیں اس پہ رسم والی کہ ہمیشگی اختیار کر کے دکھائیں. اس پر پابند نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ جتنا آپ اللہ پاک نے دیا ہے اس کو, اس پہ شیخ نے آپ کو پہنچا دیا اللہ کی طرف سے, اس کو غنیمت سمجھے. قرآن نے اسی کا نام مجاہدہ کیا ہے, حدیث میں اسی کا نام احب الاعمال کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد کے بارے میں, وہ کیا چیز ہے, ہمیشہ کرنا کسی چیز. اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے. اب کتنے بھی امتحان آئے ہیں, سو کچھ بھی ہو, لیکن انسان ہمیشہ کو نہ چھوڑے. اس پہ بڑے بڑے انعام دیے. خود دیکھیں بڑے واقعات ہیں بزرگوں کے. خود ایک ہمارے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو قید کیا گیا قرآن کے مسئلے پر, جیلوں دے دیا ان کو, بڑے سخت جیل تھے. وہاں گئے تو ایک قیدی تھا, اس نے دکھائی مولوی صاحب آپ تو بڑے نیک صاف آدمی ہیں, نور آپ کے چہرے پہ, آپ یہاں کہاں گئے ہمارے ساتھ؟ آپ ہمارے ساتھ یہاں کہاں گئے؟ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ انہوں نے پوچھا. اس آدمی نے پوچھا ہم تو چور ڈاکو ہیں, آپ کو اتنے نیک سالہ آدمی ہیں. میں نے کہا بھائی بات یہ تھی کہ میں بادشاہ وقت کی اس غلط بات کو نہیں مانا قرآن کے بارے میں. قرآن کو مخلوق کا تو میں نے نہیں مانا, اس کو مخلوق کا نام الہی ہے. تو انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا. تو اس نے دیکھے, وہ خود فرماتے ہیں امام حنبل کہ سبحان اللہ, تھا تو وہ چور ڈاکو, لیکن اس کی نصیحت نے مجھے حوصلے دے دیے. اس کی نصیحت ایسی تھی کہ اس نے مجھے جیلوں میں حوصلے دے دیے. سبحان اللہ, اس ڈاکٹر کی نصیحت نے. اس ڈاکٹر ہنس کے کہنے لگا مولانا مولوی صاحب دیکھیں میں ڈاکو ہوں, چور ہوں, چوری پہ استقامت کی ہوئی ہے, میں نے پابندی اختیار کی ہوئی ہے. نکلتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں, نکلتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں, پھر قید ہو جاتا ہوں. آپ تو ایک نیک کام پر ہے. کامیابی کے لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ کبھی بھی استقامت کو نہ چھوڑنا, ڈٹ جائیں آپ. جہاں ہے وہاں ڈٹ جائیں اپنی بات پر, بس استقامت چھوڑ. یہ چور نصیحت کر رہے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ.
اور وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں باہر نکلنے کے بعد. آج تک دیکھیں ہم بھی اس کا اسی چور کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ استقامت جو کی اس نے احب اللہ والیہ، گو کس غلط کام پر تھا، لیکن ایسی تو اس نے بڑی زبردست کی. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ پابندی پہ انعامات عطا فرما دیتے ہیں. لوگ اپنے وظیفے رکھے ہوتے ہیں، جو بتائے ہوتے ہیں کسی شیخ نے کہ اتنا یہ کرو اتنا یہ کرو. سلطان نور الدین زنگی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک سال آدمی تھے. تو انہوں نے ایک عادت بنا لی تھی اپنے شیخ نہیں کہا ہوا، ظاہر ہے کسی طریقے سے. وہ معمول تھا کہ 1000 روزانہ سونے سے پہلے روشی بھیجتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. پابندی کر لی اس چیز پر. جیسے آپ پابندی کر لیں میں روز 1000 ذکر کرنا ہے، 2000 جو شیخ 2000 ذکر کرنا ہے، ہم ہاتھ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے پابندی کی تھی کہ بھئی ایک دفعہ بہت تھکے ہوئے تھے، تو تھکان کے اندر ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے بجائے 1000 کے 700 کر کے سو گئے. نیند جیسے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. وہ کہنے لگے زنگی نورالدین کمال کر دیا، تم 700 پڑھ لے، میں تو 300 کا انتظار کر رہا ہوں، کب تم بھیجتے ہو. سبحان اللہ، یہ حال ہوتا ہے پابندی کا. آپ یہ دیکھیں ایک دم اٹھے ہوا وہ کہنے سبحان اللہ کیا بات استقامت. میرے بھائی اب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو یہ چیزیں دکھائی جائیں تب استقامت کرے گا، لیکن مثالیں موجود ہیں کہ جب آدمی کسی عمل پہ استقامت کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے رسول بہت راضی ہوتے ہیں اس سے، اسی طرح پہنچے ہوتے ہیں ان تک والوں میں چیزیں، انعامات ان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، تسلسل لگا ہوتا ہے انعامات کا. انشاءاللہ ایک تصویر دے دی وہی نور آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے، وہ کام کر کے سوئیں گے، آپ کام پورا اپنا کریں گے تو دن میں ختم ہوگا. میں ان کے کام کتنے ہو جائیں لیکن اس کام کی پہلے پابندی کرنی ہے. یہ نہیں کہ صرف جو وظائف بتائیں اس شیخ نے، نہیں کوئی کام بھی بتا دیا آپ کو شیخ نے وہ آپ کا وظیفہ بن گیا. کوئی کام بھی شیخ بتا دے وہ آپ کا وظیفہ بن گیا. الحمدللہ یہ تو کلام ایسا ہے تو ہر چیز جو شیخ کی طرف سے دی جائے گی یاد رکھیں وہ ساری للہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے. اگر کسی مرید کو یہ بھی کہہ دیتے کہ روز تم میرا سودا لے آیا کرو یار، وہ سودا لا رہا ہے. روز کسی کو کہہ دیتے یار تم میرے لیے پانی بھر کے لے آیا کرو، وہ پانی بھر کے لا رہا ہے. جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ پانی کنویں سے بھر کے لا رہا ہے یا نلکے سے نکال کے لا رہا ہے. کوئی شیخ کہتا ہے بھائی مٹکے کا جو ہے پانی مجھے روز رکھ دیا کرو، وظیفہ ہے. کیونکہ شیخ جو ہوگا کامل شیخ اگر کوئی چیز جو بھی بتائے گا وہ للہ ہی ہوگی، وہ چیز اس کو اللہ کی طرف لے کے جائے گی. وہ اس کو یہی سمجھے کہ خالص جو شیخ مجھے بتا رہا ہے یہ میری عبادت ہے اور میں ایسے اللہ کی منزلوں میں یہ میرا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھر وہی نام دیتا ہے. تو وظائف تو اپنے جو ہوتے ہیں، لیکن جو چیز بھی شیخ بتا دے آپ یہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، آپ نے یہ چیز کرنی ہے، بس شیخ بتا دیں مرید کو. اتنی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس راز کے اندر تصور میں، اور ایسا رشتہ رکھتا ہے مرید اور شیخ کا اللہ تعالیٰ نے کہ شیخ جس طرف بھی گائیڈ کر رہا ہے مرید کو اللہ کی طرف گائیڈ کر رہا ہے. سبحان اللہ، یہ تصوف کی بات ہے بھائی. بزرگان دین فرماتے ہیں لمیٹڈ نہیں ہے تصوف، ان باتوں پر منحصر نہیں ہے. غصہ بن جاتا ہے جس چیز کی طرف شیخ حکم دے دے آپ کو، کسی چیز پہ ڈیوٹی لگا دی آپ کے وقت، اور آپ کو کم ملے گا اگر اس کی آپ پابندی اختیار کریں گے. چک چک کیا، اب یہاں آپ امتحان ہوگا، نفس بھی آئے گا، شیطان بھی آئیں گے، وسوسے بھی آئیں گے، اور اس میں پھر آدمی جاتا ہے. پھر اس وقت ہوتا ہے جب بنیاد کم ہوتی، وہی میں بنیاد والی بات آ گئی، پابندی نہیں ہوتی، پھر وسوسے آ جائیں گے، وہ تنگ آنا شروع ہو جائے گا. پھر تھوڑی کوئی کبھی بات بھی کر دے گا یار سامنے یار تھک جاتا ہوں یار میں تو یار بڑا بس ختم. پھر ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے بہت کم سالک جو ہوتے ہیں کامیابی کے ساتھ نکلتے ہیں. صرف تصویر اٹھا لینا نام نہیں ہے، پورے زندگی انسان کو صرف کرنی پڑتی ہے اللہ کے لیے. ایک ہی لمحہ صرف کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے، اور بڑی عبادت حوصلہ ہمت کے ساتھ. لیکن ایک چیز کو ہمیشہ اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ مع المحسنین،
اگر تم نے اپنی بنیاد سے رکھی کہ مل رہا ہے اس کو تم نے ہمیشہ اختیار کر رہا ہے، پابندی اختیار کر رہا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے، خوشی کے ساتھ کر رہا ہے، تو انہوں نے وعدہ کیا ان اللہ مع المحسنین، میں تیرے ہاتھ کو پکڑے رکھوں گا، تجھے گرنے نہیں دوں گا جب تک کہ تو جنت میں نہیں چلا جائے گا. تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں کامیابی نصیب فرمائے. ہیں چھوٹے پوائنٹ لیکن بڑے بنیادی پوائنٹ ہیں، بڑے زبردست پوائنٹ ہوتے ہیں جس پہ ہم اہمیت نہیں دیتے ان چیزوں کی. آپ یہ دیکھیں، میں سوچتا ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں ان کو پابندی کے لیے کیا چیز اختیار کروں. بڑا سوچتا تھا، تو فکر مند رہتا تھا کہ مرید جتنے میرے پابند ہو جائیں کسی کو، مجھے پتا یہ بنیاد ہے اس کے بغیر بنے گا. ڈنڈی مار جاتے ہیں، اتنا کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی سستی، کبھی فلاں، ہر چیز میں بڑا فکر مند رہتا تھا. اللہ سے دعا کرتا تھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. کیا بات تھی؟ یہ شیٹ والی. یہ شیٹ کیسے بنی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مانچسٹر خانقی کی بات کر رہا ہوں ترجمے میں. افران اس کو کافی تصدیق کرتے کرتے آپ دیکھیں اب کہاں تک ہمارا یہ معاملہ پہنچ گیا. سب اللہ تعالیٰ جب نیت صحیح ہو نا تو اللہ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے. میری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرا ہاتھ پکڑا وہ پھسلے نہ گئے، اینڈ تک چلا جائے، تاکہ میری وہ کام بن جائے. میرا تو پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے اس کے سہارے مجھے بھی کام بن جائے گا، میری بھی بخشش ہو جائے گی. یہ چلا گیا تو یہ میرے لیے بھی دعا کرے گا، وہ دیکھے گا وہ پھر اس کو بھی لے دعا کروں گا. ظاہر ہم تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں. میں تو بڑے فکر مند رہتا ہوں کہ ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد جس نے ہاتھ پکڑا ہے تو اللہ پاک نے کیسا اچھا سسٹم میرے دل میں ڈال دیا. ایسی چیز یہ شیٹ جو ہے کہ گارنٹیڈ انسان کو پابندی پہ لگا دیتی ہے، اور اس میں کمال یہ ہے دیکھیں آپ ادوامہا، یہ آدمی کیسا بھی ہو اور وہ شیٹ شروع کر دے اور وہ ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہے، استقامت ہے، پابندی ہے، ناغہ نہیں کرتا، جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ بھیج رہا ہے، بے شک اس میں کانٹے پڑ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ویک ہے، کمزور ہے، الحمدللہ اللہ نے کہا ادوام ہوا، تو کرتا رہے، پابندی ہوگی تو میں تجھے کامیاب کر دوں گا، جنت مل جائے گی. یہ ہو چیز. نہیں افسوس کتنی عورتوں اور مردوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، عورتوں نے خاص طور سستی کی ہوئی ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے میں نے کوئی بنا کے میں کیسے بنا سکتا ہوں شیٹ ساری. یہ سسٹم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارا. دیکھیں دوست ایک آئیڈیا آتا ہے الحمدللہ، اس آئیڈیا کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو اور اچھا کیا جائے، اس کو اور اچھا کیا جائے، اور اس کو اچھا کیا جائے. اللہ سے مدد مانگتا ہوں ہمیشہ اور آسان ہو جائے اور لوگ اس پہ کامیاب ہوں. اس میں آپ یہ دیکھیں الحمدللہ. جس طرح میں کہتا ہوں میرے ساتھی جس کام پہ لگے ہوئے، جیسے میں بتایا، وہ بھی الحمدللہ لگے رہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو پابندی کے ساتھ، نہ کرے نہ کرے ان کا وظیفہ ہے. فوراً ماشاء اللہ کچھ حالانکہ اپنے جابوں میں ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، پوری ٹیم میں بڑا اچھا کام کر سکتے. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کو پانے کا کتنا بڑا. تو یہ شیٹ کا جو سسٹم بنا ہے یہ پابندی ہے، اس میں سخت ترین پابندی ہے، اس پہ گارنٹی ہے کہ جو شیٹ کی پابندی اختیار کر لے گا، بے شک کمزور ہے جیسا بھی، جی ہم تو کر نہیں سکتے. دیکھیں آپ ذرا خاص طور پہ ہمارے علماء اگر اس کو لفٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ مفتیان اور ہمارے اتنے اچھے اچھے لوگ جو ہیں، ایسے لوگ باقاعدہ شیٹیں بھیجتے ہیں، بہت سیریس لے رہے ہیں، الحمدللہ گارنٹی دے رہے ہیں اس کے لیے. جی ہمارے لیے کیا شیٹ، ہم کہاں جھوٹ بولیں گے. بات تو پڑھتے ہیں بہت، ان کے لیے چھوٹی چیز ہے بہت سے میں نے علماء کرام کو دیکھا وہ اپنے معیار پہ نہیں دیتے، اس چیز کو دیتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں کلاسیں لینی ہوتی ہیں، حدیث پڑھانی ہوتی ہے بچوں کو، سب کچھ. اور میرے بھائی تم خود ہی مریض ہوگے تو پڑھاؤ گے کیا خاک. ایک مریض جب خود ہے وہ کیا مرض کا علاج کرے گا، تو پھر مریض ہی پیدا کرے گا، ابھی تو مریض پیدا ہوتے ہیں. علماء کرام کی تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ ان کے واعظ صحیح ہوں، ان کی تقریریں صحیح ہوں، ان کی تبلیغ کا کام صحیح ہو. تبلیغی کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے جو تبلیغ کے کام پہ کام کرتے ہیں کہ اپنی صفائی اور تزکیہ کریں.
اور اس کی بنیاد کو صحیح کریں. ہم تو ایک بڑی جماعت ہے ہمارے علماء کرام کی جو اس میں جناب اعلیٰ خطیب بھی ہیں، امام ہیں، اور ماشاء اللہ محدث بھی ہیں، حدیث والے بھی ہیں، اللہ درجے کے پڑھے لکھے لگے ہوئے. انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا تو نہیں، چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ میرا شیخ ہے، مجھے اللہ تک لے کے جائے گا، ایکسیپٹ کی اور لگے ہوئے بیچتے ہیں باقاعدہ شیٹ اپنے اللہ. تو بھائی یہ شیٹ کا سسٹم ہی بہت زبردست چیز ہے، اس میں تو مفت کی گارنٹی انسان کو ملتی ہے کہ بیچتا رہے اللہ جتنا بھی ہے جس حساب سے اسی ٹائم کے مطابق. بہرحال الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور یہ چند زندگی کے دن ہے دوستو، اتنے فتنے کے زمانے ہیں، پتہ نہیں دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، کل ہمارا کیا حال ہوگا کچھ پتہ نہیں. کسی کو پتہ تھا یہ ایسی بیماریاں آ جائیں گی، لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی، یہ حالات ہو جائیں گے، کیا پتہ کل کا. وہ تو مست لوگوں میں پتہ ہی کچھ نہیں، اپنے کام پہ لگے بس یہ اور وہ دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر انقلاب آیا ہوا ہے، حالات ہیں دنیا کے اندر سے کس ٹکر پہ کس ہیچ پہ یہ دنیا سکھ چل رہی ہے کسی کو پتہ. وہ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. بہت زیادہ اس وقت ہمیں اٹینڈنس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پتہ ہی نہیں ہے دنیا دنیا دنیا، پیسے، یہ مکان، کوٹھیں، گھر بار، یہ اپنی دنیا میں لگے. ان کو پتہ کچھ نہیں کہ اس وقت مقام استغفار ہے، اس وقت کثرت سے ذکر ہے، اس وقت توبہ اور تائب کا وقت ہے. تب نکل جاتا ہے انسان کے پاس دیکھنے دنیا کے اندر کیا حالات ہیں، کہاں سے آ گئی یہ سب چیزیں. عذاب میں اللہ کو اترے ہوئے طوفان آ رہے ہیں دنیا کے اندر، دجال کا زمانہ آ گیا، امام مہدی کا زمانہ آ گیا، آ رہے ہیں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اس چیز کی. ملک کے مکھ تباہی کی طرف چل پڑے ہیں. وہ ساری پیشن گوئیاں جو تھیں آخرت کی دجال کی بالکل آ گئی ہیں سامنے ہے سارا کچھ. خانہ کعبہ کا حال دیکھیں آپ اس وقت، حرم شریف کا حال دیکھیں، بدل چکی ہے دنیا سے. وہ دنیا میں لگے ہیں تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ تو 4 سے 4، 2 سے 2، 3 سے 3، بس اپنے حساب میں لگے ہیں مستیوں کے اندر ڈوبے ہوئے سارے لوگ. عذاب آتے تھے پرانی قومیں یہ حل کرتے تھے، ہم کہتے ہیں نا عذاب آ گیا، نشانی تو دے دیتے. سب یہ نشانی آئی ہے نا ہمارے پاس، 10 سال سے بھی اوپر ہو گیا، نشانی موجود ہے. دنیا گھبرائی ہوئی نہ ویکسین کام کری کچھ بھی نہیں. کیوں اللہ کا یہ نشانی ہے کہ بہت بڑی چیز آنے والی ہے، بہت عنقریب پلٹ دیا جائے گا دنیا کے سارے نقشے. ہم نے کیا تیاری کی ہے دجال سے لڑنے کی؟ کچھ بھی بس برہان، کوٹھی، مکان، دکان، یہ وہ فلاں لوگ ہیں مست. شوقی کوئی نہیں کسی چیز کا، نہ خوف نہ ڈر. دین کا رخ بدل گیا ہے دوستو، دین کا رخ بدل گیا ہے. ساری ایک چیز جو سمٹ کے آ گئی ہے اس وقت استغفار کے اندر ہے، سچی توبہ پر ہے معاملہ سارا. یہ مقام توبہ ہے اس وقت. اماموں کی طرف دیکھیں، اپنے حساب کی طرف دیکھیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. خوف کریں اللہ کا، خوف پیدا کریں، ڈریں. عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ پیشن گوئی آ چکی ہے، بڑے بڑے وقت آ رہے ہیں ابھی. اللہ تعالیٰ پہ ہم سب کی حفاظت. محنت کرنی چاہیے، ان باتوں پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة في الدين والدنيا وأهل المال. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة يا رحم الراحمين 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 اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اللهم مقلب قلوبنا ثبت قلبي بيمينك اللهم مقلب قلوبنا ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب قلوبنا ثبت قلبنا بينك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال یا رحم الرحیم یا کرم کرنے والے یا فضل کرنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ تمام صغیرہ و کبیرہ دانشتہ غیر دانشتہ میرے مولا جو سے گناہ ہوئے کریم تو فضل فرما رحم فرما آج بخشش کا دن ہے میرے مولا بخشش کی رات ہے تو کرم فرماتا ہے آج نظر فرما دے میرے مولا سب کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو گناہ بھی زبان سے کیے ہاتھ سے کیے نگاہ سے کیے جسم سے کیے میرے مولا دل سے کیے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مولا کون جو تیرے سوا معاف کر سکتا ہے میرے مولا تو ہی مالک ہے تو ہی خالق ہے تو ہی قادر ہے یا اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے میرے مولا اور کوئی تیرے معاف کرنے والا نہیں میرے مولا یا اللہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں کرم فرما دے یا کریم یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذابوں سے بچا قبر کے عذابوں سے بچا یا اللہ حشر کے میدان کی سختیوں سے بچا یا اللہ پرسرات سے بچا یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما یا کریم ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما یا اللہ ہمیں نفس اور شیطان سے بچا تمام فتنوں سے بچا یا اللہ اس کو تمام دنیا فتنوں میں مبتلا ہے میرے مولا ہمیں معلوم نہیں کل ہمارا کیا انجام ہو میرے مولا صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں میرے مولا تمام خیر خوبیاں اور نعمت عطا فرما تجھ سے تمام خیر خوبیاں وہ مانگتے ہیں میرے مولا جو تجھ سے تمام نیک لوگوں نے مانگی انبیاء نے مانگی صالحین نے مانگی صحاب نے مانگی میرے مولا ساری ہمیں عطا فرما یا اللہ تمام برائیوں سے فتنوں سے یا میرے مولا تمام مصیبتوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام وہ پناہ مانگتے ہیں جن لوگوں نے میرے مولا نیک لوگوں نے صحابہ نے اولیاء اللہ نے انبیاء نے تجھ سے مانگی میرے مولا ہمیں عطا فرما یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین اپنی رحمت سے یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے میرے مولا ہمارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں میرے سارے اعمال ریا کے ساتھ ہیں دنیا کے ساتھ ہیں میرے مولا ہمارے سارے اعمال بیکار ہیں میرے مولا تو فضل فرما دے یا اللہ فضل فرما کرم فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرما یا اللہ جو ہمارے حلقے میں عورتیں اور مرد بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی کہا یا کریم ان پہ صحت کامل عاجلہ نصیب فرما دے میرے مولا یا سب کو صحت قافلہ عاجلہ نصیب فرما دے میرے مولا تمام مصیبتوں سے بچا پریشانیوں سے بچا یا اللہ تمام بیماریوں سے بچا یا رحم ہاتھ پھیلائے تو سے مانگتے یا اللہ ہمارے پیارے جو ہمیں چھوڑ کے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں میرے مولا آج بھی منتظر ہوں گے قبروں میں کون ہے جو ہمیں ہدیہ بھیجتا ہے میرے مولا یا اللہ آج کی رات کے تمام اعمال جو ہمیں کیے میرے مولا تمام اپنے پیاروں کو جو جا چکے ہیں ہمارے پاس سے تیرے پاس میرے مولا ہمارے روحانی رشتے والے ہمارے جسمانی رشتے والے یا اللہ ہمارے تعلق سلسلے سے رکھنے والے تمام حضرات کو ہمارے ہدیہ پہنچا دے میرے مولا یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے ان کی بخشش فرما دے
یا اللہ جو سلسلے سے جڑے ہیں میرے مولا ان پہ رحمتیں نازل فرما، ان کو کامیابی نصیب فرما۔ جو سلسلے میں اخلاص کے ساتھ جڑے ہیں میرے مولا، صدق دل کے ساتھ، انہوں نے یقین کے ساتھ یا اللہ اس سلسلے کو پکڑا ہوا ہے میرے مولا، اس نقشبندی سلسلے میں ان کو حاصل فرما میرے مولا۔ یا اللہ شیطان وسافس سے بچا کے رکھ میرے مولا، نفس سے بچا کے رکھ، جب تک موت نہ آئے یقین نہیں ہمیں میرے مولا، بس تو ہی کرم کرنے والا، اس سلسلے کے ساتھ ہی ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو پیچھے ہٹ گئے، منہ موڑ کے پھر اسی راستے پہ چلے گئے میرے مولا۔ یا اللہ ان عذابوں سے ہمیں بچا دینا میرے مولا۔ یا اللہ ہم پہ ایسا عذاب نہ ڈالنا کہ ہم پھر الٹے پاؤں پیچھے اسی حالت پہ چلے جائیں میرے مولا۔ یا اللہ استقامت کے ساتھ چلنے دیں ہمیں۔ یا اللہ جو ہمیں خوبصورت باتیں تیرے فضل و تیرے کم سے پہنچی ہیں میرے مولا، ہمیں وہ یا اللہ ہمیشگی عطا فرما دے اپنے اعمال کے اوپر یا میرے مولا، ہمیں یقین عطا فرما دے، ہمیں محبت عطا فرما اپنے سلسلے سے، اپنے مشائخ سے میرے مولا۔ یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین، اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا، تمام اہل بیت کے صدقے سے یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے یا کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔